سب سے پہلے بات عدالتی نظام کی. ہر پاکستانی یہ سوچنے پر مجبور ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججوں کی درخواست پر اعتراض لگا کے واپس بھیج دی سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے. اگر ایک سینئر ترین جج کی درخواست پہ اعتراضات لگ سکتے ہیں تو ایک عام آدمی کہاں کھڑا ہے؟ نظام عدل کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں, ان پر ڈسکشن کریں گے, ساتھ ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ کیس یہ بھی آیا جس میں اطہر من اللہ صاحب کے بڑے کمال ریمارکس میں نے دیکھے. سپریم کورٹ نے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR درج کرنے میں پولیس کی جانب سے وسیع پیمانے پر منظم انداز میں انکار یا تاخیر کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ اس لازمی قانونی ذمہ داری سے غفلت کے لیے کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ اس طرح کی خلاف ورزیاں فوجداری انصاف کے نظام پر عوام کے اعتماد کو متزلزل کر دیتی ہیں. یہ بھی کہا گیا جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے فیصلے میں جو انہوں نے تحریر کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایک فعال اور مؤثر فوجداری انصاف کا نظام منصفانہ, دیانتدار اور غیر جانبدار FIR کے اندراج پر مبنی ہے. لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ انصاف کے نظام پر پوری پاکستانی قوم کا اعتماد متزلزل ہو چکا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ عدالتوں میں جانا انصاف کے حصول کے لیے آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے, آپ کے پاس 10-20 سال ہونے چاہیے, تبھی جا کے آپ کو انصاف ملے گا. دنیا میں انصاف کا نظام اگر دیکھا جائے تو پاکستان افغانستان کے برابر ہے. اس پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. آج ایک اور میں نے خبر دیکھی, بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. 25 سال بعد انہوں نے ایک اسیسمنٹ ریڈی کی ہے. نام اس کو دیا گیا ہے ریکلیمنگ مومنٹم ٹورڈز پراسپیرٹی, پاکستان's پاورٹی ایکوٹی اینڈ ریزیلینس اسیسمنٹ. اور یہ سال 2000 میں ورلڈ بینک نے آخری بار کی تھی, اب انہوں نے دوبارہ کیا ہے, اور جس کے اندر حیرت انگیز نمبرز دیے گئے ہیں. بتایا گیا ہے پاکستان میں غربت کیسے بڑھ رہی ہے, کتنے ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, کتنے ہمارے بچے میل نیوٹریشن کا شکار ہیں, اور کتنے 75% بچے جو پرائمری اسکول ختم کر کے نکلتے ہیں وہ ایک بیسک چھوٹی سی کہانی کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. تو سوچنے کی ضرورت ہے آج پاکستان کہاں کھڑا ہے, کیونکہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ایگریکلچر سیکٹر ہے بڑا تباہ ہو رہا ہے. لوگ فارمنگ چھوڑ کے, زراعت چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگ رہے ہیں. بتایا کہ اس رپورٹ میں کہ اوور 85% آف دا جابس ریمین انفارمل. یہ انفارمل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو جابس دے رہے ہیں وہ نہ لیبر لاز فالو کر رہے ہیں, نہ وہ پراپر ملک کے قوانین پہ عمل کر رہے ہیں, نہ ان کے لیے کوئی انکم ٹیکسیشن ہے, ان کی سیلری پہ ٹیکس کوئی نہیں دیا جاتا, کوئی سوشل ان کو پروٹیکشن ہیلتھ بینیفٹس نہیں دیے جاتے, جاب سیفٹی سیکیورٹی ہے نہیں, سیلری ٹائم پہ آنی نہیں ہے, نکال دیں گے, 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے, کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے. اور کمال بات کہ نوجوانوں کو اور خواتین کو اس انفارمل جابس کے سیکٹر سے بھی سائڈ کیا جا رہا ہے. اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور آخر میں پروگرام میں سب سے ضروری بات غازہ کی. ہمارے فلسطینی بھائی بڑی مشکل میں ہیں. آج بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں, اتنے سارے مسلمان ملک ہیں, یہ 70-80 لاکھ یہودی مسلمانوں پہ بھاری. اور امریکہ نے کیا گیم کھیلی ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں ٹرمپ کو, کیونکہ یقیناً انہوں نے جو گیم کھیلی ہے سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو کل ملاقات ہے امریکہ میں بڑے بڑے مسلمان ملکوں کے لیڈرز سے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت مسلم ممالک اپنی فوج, مسلح افواج کو غزہ بھیجیں اسرائیل کو پیچھے کرنے کے لیے. یعنی ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کو ٹونی ہاک میزائلز دے رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, ملٹری ایڈ دے رہا ہے بلینز آف ڈالر کی, اسلحہ وسلح سب سپورٹ ہر چیز دی جا رہی ہے اس وقت امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو. اور دوسری طرف امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ مسلم ممالک اپنی فوج بھیجیں اسرائیل کو پیچھے دھکیلنے کے لیے. بڑی افسوسناک بات ہے, اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کا وداؤٹ اینی انتظار نہیں کروانا چاہیے. بیرسٹر تیمور ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہے فرام پاکستان تحریک انصاف. ملک صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, کسی تعارف کے محتاج نہیں, رضا ہارون صاحب السلام علیکم. رضا صاحب آپ کے وقت کے لیے جزاک اللہ خیر. PMLN سے انجینئر راجہ کمرل اسلام صاحب, تھینک یو سو ویری مچ انجینئر صاحب فار یور پریشیس ٹائم, جزاک اللہ خیر. لیٹس اسٹارٹ دی ڈسکشن فرام بیرسٹر تیمور ملک صاحب. ماہر قانون بھی ہیں بیرسٹر صاحب آپ. یہ پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آج جب ایک پاکستانی دیکھتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 5 جس کی درخواستیں اعتراض لگا کے خارج کر دی جاتی ہیں, واپس بھیج دی جاتی ہیں, تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب ججز کی درخواستیں خارج ہو رہی ہیں تو ہماری درخواستیں کیسے اپروو ہوں گی. تھوڑا اس خبر کے اوپر آپ روشنی ڈالے گا بیرسٹر تیمور ملک صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بڑا افسوسناک ہے یہ, اور ہم سے تو بطور قانون دان یا قانون کے طالب علم کے طور پر عوام روز یہ سوال پوچھتی ہے کہ آپ اس نظام انصاف کے اندر آپ وکالت کیسے کریں, آپ کیا امید رکھتے ہیں, آپ کیوں عدالتوں کے سامنے روز جا رہے ہیں. میرے سے آج بھی سوال پوچھا گیا, میں آپ کو بتایا شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی وکیل ہوں, ان کی بریت ہو چکی ہے بہت سارے کیسوں میں,
صرف ان کی بیلز پینڈنگ ہیں انہی سملر کیسز کے اندر آج بھی لگی ہوئی تھی. آج جج صاحب چھٹی پہ تھے, پچھلی دفعہ پروسیکیوشن شاید چھٹی پہ تھی, اس سے پچھلی دفعہ ریکارڈ نہیں تھا, اور اب 10 اکتوبر کی ڈیٹ پڑ گئی ہے. تو یہ جو ججز کے ساتھ اب جو ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ عوام جو ہے وہ خود اپنے کیسز میں, اپنے قائدین کے کیسز میں, سول سوسائٹی کے, ہیومن رائٹس کے کیسز میں وہ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جی انصاف ناپید ہو چکا ہوا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے, جو آپ جب ملک کی معیشت کی طاقت کی بات کرتے ہیں, آپ باہر سے فورن انویسٹمنٹ لانے کی بات کرتے ہیں, تو کانٹریکٹ انفورسمنٹ, عدالتی نظام, نظام عدل جو ہے وہ بہت ایک اہم, رول آف لا ایک بہت اہم اپنا مقام رکھتا ہے ساری چیزوں کے اندر. اب جب آپ کے سامنے ویژولز آئیں گے کہ جی 5 سینئر ججز خود اپنا مقدمہ دائر کرنے کے لیے جاتے ہیں, جو آپ نے بھی دیکھی, پورے جی پاکستان نے فوٹیج بھی دیکھی, تصاویر بھی دیکھی, اور اس کے بعد اعتراض لگ کر وہ درخواستیں واپس بھی ہو جاتی ہیں, تو ظاہر ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس ساری چیز کے اوپر. میرے خیال میں کہ ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر پاکستان کے جو باقی اس وقت حالات ہیں ان سب کو سائڈ پر رکھ کر جی. نظام کے انصاف کو برباد نہیں کرتے. اور یہ تیمور صاحب جو اعتراض لگایا گیا ہے بنام پی آئی اے کے ذاتی رنجش تھی, یہ ذرا تھوڑا اس کے اوپر ایلیبوریٹ کیجئے گا سر. نہیں دیکھیں, یہ جو ذاتی, وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف لا کا یا پبلک انٹرسٹ کی کوئی بات ہونی چاہیے اگر آپ پٹیشن لے کر آتے ہیں, تو پبلک انٹرسٹ کی اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ججز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور جو ایڈمنسٹریٹو طریقہ کار ہے اس میں ہی انصاف نہیں ہو رہا. ایک ہائی کورٹ کے جج کی تعیناتی سے لے کے جو رولز آف بزنس بننے ہیں, پروسیجر بننے ہیں, ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو طریقہ کار کے جو کمیٹیز بننی ہیں, کیسز کی فکسیشن کے معاملات ہیں, سینیورٹی کے معاملات ہیں, یہ ان کے کوئی گھر کے معاملات تو نہیں ہے نا. یہ مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک پبلک انٹرسٹ کا فورم ہے. تو میرے خیال میں ایسی بات پہ اعتراض لگانا, اب میں وہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کیونکہ پبلک انٹرسٹ کی آپ نے بات کی ہے, تو آج دیکھیں ایک چرچا ہوا ہے ایک کیس کے بارے میں جو کسی تھرڈ پرسن نے دائر کر دیا ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے بارے میں. اب اس میں اعتراض نہیں لگایا گیا, اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا. مطلب میاں بیوی کا جو وزیٹیشن رائٹس کا جو بھی سوال ہے اس میں وہ دائر کریں گے درخواست, کی کوئی تیسرا آدمی کہیں سے آ کے اس کی اپلیکیشن دائر کرے گا, اور اس کو آپ نے کورٹ نے ٹیک اپ بھی کر لیا ہے, وہاں پہ آپ کو پبلک انٹرسٹ نظر آ گیا ہے. لیکن یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے درخواستیں دائر کی ہیں, وہاں آپ کو پبلک انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا. صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی درخواستیں خارج نہیں ہو رہی ہیں سر, پی ٹی آئی کی بھی درخواستیں اسی سپیڈ سے خارج ہو جاتی ہیں. کمال بات ہے سر. پی ٹی آئی کی تو آج بھی ہوئی ہیں, وہ ہر وقت خارج بھی ہو رہی ہیں, اعتراض بھی لگ رہے ہیں, آگے چل نہیں رہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے چکر میں آپ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا انصاف کے نظام کے اوپر سے پورا اعتماد جو ہے وہ ختم نہ کر دیں. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی تیمور صاحب. میں یہی سوال اٹھاؤں گا میں رضا ہارون صاحب کی طرف. رضا ہارون صاحب یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے چکر میں پورے نظام عدل کو تباہ کرنا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کے برابر ہے. اور جو آج جسٹس اطہر من اللہ نے کہا رضا بھائی, وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کٹوانا ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے, اس میں تاخیر کی جاتی ہے, اس میں پریشر دیا جاتا ہے, اور بڑی مشکل سے ایف آئی آر کٹتی ہے, اور ایف آئی آر کٹتی بھی ایسی ہے کہ کیا ہی بات ہے. اس کے اوپر تھوڑی آپ روشنی ڈالیے سر کہ کیا پی ٹی آئی کے چکر میں نظام عدل کا یہ حال ہوا ہے یا پہلے سے ہی نظام عدل ایسا تھا؟ نہیں, ہمارے یہاں جوڈیشری جو ہے نا طلب بھائی, وہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی 2022 کے بعد تو وجود میں نہیں آئی نا. اور تھانے ہمارے یہاں جو ہے 2022 کے بعد تو نہیں ایف آئی آر کاٹنا شروع کی. یہ تو شروع سے سسٹم دیکھ رہے ہیں. طاہر اللہ صاحب نے, محترم جج ہے, کوئی نئی بات تو کی نہیں ہے. اب اس کو کسی فیصلے میں لکھ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ چیز تو ہم روزانہ, میں اور آپ تو چلیں پھر بھی کسی کو فون کروا دیں گے, تھوڑا بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں. ایک عام آدمی تو بڑے کئی برسوں سے یہ چیز فیل کر رہا ہے, فیس کر رہا ہے.